آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی اور یہ ملک بھر کی طرح آج شور کوٹ میں بھی عمران خان کی کال پر مہنگائی کے خلاف جو ہے اور امن احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں شور کوٹ تحصیل چوک میں، یہاں پر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن یہاں پر امیدوار ایم پی اے علی عباس کملانہ اور پی ٹی آئی کے جو کہ تحصیل کے صدر ہیں ان کی قیادت میں یہاں پر ایک ریلی دیکھی گئی ہے۔ حالانکہ یہاں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج یہاں پر جو پی ٹی آئی کے منتخب ایم این اے تھے وہ ہونے چاہیے تھے، ایم پی ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عباس کملانہ صاحب۔ اچھا سر، آپ کیا بتائیے گا، آج جو آج جو عمران خان کی کال پہ آپ نے احتجاج کیا ہے، ایل ای ڈی لگائی ہے، اور آپ کا کیا مقصد ہے یہ احتجاج کرنے کا اور عمران خان کی کال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، اے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سب خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنی غیور تحصیل شور کوٹ کی غیور عوام کا تہ دل سے مشکور اور شکر گزار ہوں، جنہوں نے عمران خان کی کال پہ لبیک کرتے ہوئے پوری شور کوٹ میں سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عمران خان اکیلا ہے اور اس کے اگینسٹ پورے ملک کی 14 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، لیکن آپ سب بھائیوں اور میڈیا کے سامنے یہ ہے کہ وہ 14 جماعتیں مل کر بھی مہنگائی کنٹرول نہ کر پائی، اور آج 1300 سے کراس کر چکا ہے ڈیزل اور پیٹرول، اور لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں، خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ 3 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایک ہی مقصد اور ایک ہی ایجنڈا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس قابل نہیں کہ اس ملک پر اقتدار میں آ کر حکومت کر سکے۔ لہذا خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے، اگر 5.6 سے جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی اور ملک تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، اور خان رشیا سے 30% کم پرائسز پہ گندم اور تیل لے کے آ رہا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ سال پہلے خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے ایک ایسی مسلط حکومت کی گئی جس کے پلے ہی کچھ نہیں، اور نہ ہی وہ کسی آزادانہ طور پر کسی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ریلیف پاکستان کے عوام کے لیے لے آ سکتی ہے۔ لہٰذا ہم سب یہاں پر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شاف اور شفاف الیکشن کا اعلان کیا جائے، اور انشاءاللہ اگر اعلان ہوتا ہے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آ کر اس پاکستان کو اور اس پاکستان کی عوام کو ریلیف دے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک بات دیکھنے کو آئی ہے، جب بھی ہم نے دیکھا ہے، جس دور میں بھی دیکھا ہے، آپ پی ٹی آئی کی قیادت، مقصد ہے آپ کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا، لیکن آپ پی ٹی آئی کے ہر دور میں فرنٹ مین ہوتے ہیں، عوام کو نکالتے ہیں۔ ہمارے جو ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں یا ایم این اے ہوتے ہیں، وہ کسی جلسے میں ہمیں نظر نہیں آئے۔ آپ نے اگر جلسہ اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی گئی ہے، آپ یہاں سے لوگوں کو لے کے نکلے ہیں۔ جو موجودہ قیادت ہے اس کا نہ آنا اور یہاں پر نہ نکلنا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر اور ایک عمران خان کے ادنا سے کارکن ہیں۔ میری 15 سال ہو چکی ہے اسٹرگل کو۔ میں نے یہاں پر جب نواز شریف آیا تو اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا اور جیل کی صحبتیں برداشت کی تھی، لیکن مجھے ٹکٹ نہیں ملی۔ لیکن اب عمران خان پر جب مشکل وقت آیا ہے تو ہم عمران خان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی خاطر، دیوار کی طرح اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر، اپنے علاقے کی خاطر، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بھی عمران خان کال دے گا ہم اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نکلیں گے۔ جیسے کہ آپ نے علی عباس کی گفتگو سنی، اگر ایک بات دیکھی جائے، آج سے چند سال پہلے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو علی عباس نے احتجاج کیا، انہیں شور کوٹ کینٹ کی حوالات میں بند کر دیا گیا، تب بھی ہمیں نے دیکھا تھا۔ اگر علی عباس ہر دور میں احتجاج کرتا ہے، عمران خان کی کال پہ لبیک کہتا ہے، لوگ نکالتا ہے، لیکن علی عباس کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا، علی عباس کو ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن علی عباس آج بھی اس مشکل میں، یہ اگر لوگ نکالے ہیں تو علی عباس نے نکالے ہیں۔ علی عباس نے آج بھی اس چوک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکالے ہیں۔ اگر دھرنے کی کال آتی ہے پھر بھی علی عباس اسلام آباد پہنچا ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے جب شیلنگ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تب بھی علی عباس فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو آگے لانا چاہیے، جو آج اس گرمی میں اپنا وہ پسینے کے ساتھ ہے، عوام کے اندر کھڑے ہیں۔ ایسے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ صدیوں بعد ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے، ورکروں کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسے ورکر ہوتے ہیں انہیں ڈی گریڈ کر دیا جاتا ہے، انہیں سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، اور چند بندوں کو
जो उनको टिकट दी जाती है वो लोग तो आते हैं, लेकिन वो सिर्फ असम्बली तक जाते हैं। यहाँ धरनों में हमने नहीं देखा कि पीटीआई के किसी धरने में वो लोग यहाँ पर मौजूद हों, पीटीआई के किसी जलसे में यहाँ पर वो मौजूद हों। जब भी हमने देखा है अली अब्बास को फ्रंट मैन देखा है। हमारे साथ शोरकोट तहसील के सदर हैं पीटीआई के, वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप क्या बताएं कि आज के इस धरने के हवाले से, जलसे के हवाले से? सर, हमने इमरान खान की कॉल पर ये धरना दिया है। हम इमरान खान के सिपाही हैं और हमेशा इमरान खान के ही सिपाही रहेंगे। और हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कल भी नामंजूर कहते थे, आज भी नामंजूर है। इन्होंने जो गरीब आवाम और मजदूर पर महंगाई का बम फेंका है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ हम महंगाई के ख़िलाफ़ ये धरना दे रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इमरान खान को कामयाब करेंगे। जो गरीबों का मौसन है, मजदूरों का मौसन है, गरीब आवाम का लीडर है, इंशाअल्लाह इमरान खान की हुकूमत आएगी और इन लुटेरों, इन डाकुओं, इन चोरों से इंशाअल्लाह हमें निजात मिलेगी। ये जो आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और ये शहबाज शरीफ, ये तमाम के तमाम लोटे हैं। इन्होंने 14 लोगों ने मिलकर यह हुकूमत बनाई है और इंशाअल्लाह हम इसकी हुकूमत को ज़रूर गिराएंगे। और हम पीटीआई के वर्कर हैं, रहेंगे और इंशाअल्लाह पीटीआई के वर्कर ही रहेंगे। अगर आज देखा जाए तो ये एक हुकूमत को मैसेज जाता है कि ये लोग आपकी महंगाई की वजह से निकल। कल आप लोग रोडों पे थे और उस टाइम जो घी था वो 400 रुपए के रेट के ऊपर सेल हो रहा था, जो पेट्रोल था वो 150 रुपए के ऊपर सेल हो रहा था, जो डीजल था वो 160-70 रुपए पे था। आज हुआ क्या है कि डीजल जो है वो 300 के राउंड अबाउट जा रहा है, पेट्रोल जो है वो 250 के ऊपर जा रहा है। वही घी जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। आज जो घी का रेट है वो 600-650 रुपए के ऊपर सेल हो रहा है। ये गरीब जो है, इन्हीं ने आपको कल मुंतखब करना है, इन्हीं लोगों ने आपको वोट देने हैं। कल आपने इलेक्शन में आना है, चंद महीने बाद आ जाएंगे आप इलेक्शन में आएंगे। आपको चाहिए कि ये महंगाई कंट्रोल की जाए। जिस लेवल पे ये महंगाई जा रही है, जो हुकूमत का दिन ब दिन